یہ مسجد قباء کی فرنٹ سائیڈ ہے اور اس طرف یہاں پہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے بڑی زبردست۔ اس وقت میں اس مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی۔ اس وقت میں اس چوٹی کے اوپر موجود ہوں جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ ہے جامع مسجد سید الشہداء۔ یہاں سامنے مسجد نبوی ہے اور اس طرف یہاں کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس طرف کریم والوں نے بڑا زبردست یہ سسٹم شروع کیا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی جہالت دیکھیں، نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور جس دروازے سے گزر رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ لگا کے باہر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اشرف اور ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں مکہ میں موجود ہوں اور انشاءاللہ آج میں مدینہ کے لیے نکلوں گا اور اس خوبصورت سفر میں انشاءاللہ میں آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ جی تقریباً 3 گھنٹے کے بعد گاڑی نے یہاں پہ سٹاپ کیا ہے ریفریشمنٹ کے لیے اور نماز وغیرہ کے لیے، اور بھی کافی گاڑیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ 3-4 گھنٹے کا سفر باقی ہے، انشاءاللہ مدینہ پہنچ کے آپ سے ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہم مسجد قباء میں ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص یہاں پہ 2 رکعت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مسجد کی زیارت کرواؤں گا۔ اس طرف یہ مسجد کا باہر والا سین ہے، یہاں پہ بھی قالین بچھائے ہوئے ہیں اور پیچھے شاید انہوں نے زمزم بھی رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل پیچھے زمزم ہے پینے کے لیے۔ اور اب میں آپ کو اس کا ذرا اندر سے ویو کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اس کا اندر والا حصہ ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے۔ باہر بھی انہوں نے ماشاءاللہ پورے صحن میں قالین بچھایا ہوا ہے۔ شاید رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل رات یہاں پہ نماز تراویح بھی ادا کی جائے۔ مسجد کی باہر والی سائڈ پہ ماشاءاللہ اس طرح بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے، درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں کا۔ اس مسجد کو شرف حاصل ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد اس مسجد میں آیا کرتے تھے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ کو چاروں طرف سے اس کا وزٹ کرواؤں۔ یہ مسجد قباء کی فرنٹ سائیڈ ہے اور اس طرف یہاں پہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے بڑی زبردست، بلکہ یہاں پہ وہ جو پیدل والا ٹریک ہے وہ بھی اسی طرف ہے، اور یہاں پہ اس طرف یہ گاڑی بھی ہے جو وزٹر کو میرا خیال یہاں پہ وزٹ کرواتے ہیں سارا۔ یہ مسجد کی اس سائڈ پہ بھی بہت زبردست انہوں نے درخت اور لائٹنگ کی ہوئی ہے۔ مسجد کے دونوں اطراف پہ انہوں نے اس طرح سے مسجد کو سجایا ہوا ہے، اور اس طرف دیکھیں نئے قالین آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ شاید رمضان کی تیاری چل رہی ہے۔ اس وقت میں اس مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید بھی ہوئے تھے۔ اس طرف ان کی قبریں ہیں، تو سب سے پہلے ان قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔
اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جو قبروں کی زیارت کرتے وقت پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی شہداء کا ساتھ نصیب ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مطلب کتنا خوبصورت ہے یہ ساتھ، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا۔ تو اس ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اور اس طرف آپ یہ جو چوٹی دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو غالباً ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن پھر وہ نیچے آ گئے تھے اور دوسری طرف سے حملہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیٹیل میں واقعہ ہے جو انشاءاللہ کسی تفصیلاً ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس چوٹی کے اوپر جا کے تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتا ہوں۔ اس وقت میں اس چوٹی کے اوپر موجود ہوں جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور یہ اس کے ارد گرد سارا وہی نقشہ ہے۔ مطلب مجھے تو اس کے بارے میں صحیح نہیں پتا کس طرف سے حملہ ہوا اور کس طرف جنگ چل رہی تھی، کون سی سائڈ مسلمانوں کی تھی اور کون سی کفار کی تھی، لیکن یہ سارا ایریا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس طرف سامنے قبریں ہیں صحابہ کی، اور یہاں پہ جامع مسجد سید الشہداء ہے، اور اس طرف سامنے آپ احد پہاڑ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو۔ تو احد پہاڑ کی بہت فضیلت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں اور مجھ سے احد پہاڑ محبت کرتا ہے۔ اس احد پہاڑ کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں 2 شہداء جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس احد پہاڑ کی۔ احد پہاڑ کی ایک فضیلت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے اس کے پتھر اٹھانے لگ جائیں۔ زیادہ تر پاکستان، انڈیا کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اسے چاٹنے لگ جاتے ہیں، اس کی مٹی کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ جنت کا پہاڑ ہے تو اس کے پتھر اٹھائے جائیں اور اس کی مٹی کھائی جائے، اس کی مٹی کو تبرک کے طور پہ لے کے جایا جائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 100 کے قریب جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے بہت سے صحابہ کی قبریں یہاں پہ بھی ہیں، کچھ صحابہ کی قبریں مسجد قبلتین کے پاس بھی ہیں۔ یہ ہے جامع مسجد سید الشہداء، تھوڑا سا قریب آ کے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف اس کا تاریخی پس منظر جو اس وقت میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پورے ایریے کے بارے میں مکمل اس کا جو نقشہ ہے اس کو سمجھ کے، چونکہ میں سعودیہ میں ہی ہوں، تو انشاءاللہ جب ممکن ہوا تو اس کے بارے میں مکمل طور پر میں اس کا نقشہ سمجھ کے آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک ولاگ بنا کے اس میں آپ سے ساری تفصیل اس کی شیئر کروں گا۔ تو ہمارے پاس ٹائم کی بہت قلت ہے، تو اس لیے اب انشاءاللہ ہم مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسجد نبوی پہنچ چکے ہیں، اور یہ سامنے آپ دیکھیں مسجد نبوی، یہاں سامنے مسجد نبوی ہے، اور اس طرف یہاں کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں کھانے پینے کی مختلف چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہاں پہ اس طرف کریم والوں نے بڑا زبردست یہ سسٹم شروع کیا ہے، آپ یہاں آئیں، سائیکل لیں اور مدینہ کی زیارت کریں، مسجد قباء جائیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کیجیے۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی جہالت دیکھیں، نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور جس دروازے سے گزر رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ لگا کے باہر جا رہے ہیں۔ مطلب اتنے بدقسمت لوگ ہیں، یہ لاکھوں روپیہ لگا کے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پر بھی اللہ سے مانگنے کی بجائے ایک لکڑی کے دروازے سے شفا طلب کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بس ہدایت کی دعائی کی جا سکتی ہے۔ یہ بقیع کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو کوئی قبر پکی نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی کسی قبر کے اوپر یہ لکھا ہوا نظر آئے گا الحاج فلاں بن فلاں، کیونکہ یہاں پہ جو قبریں ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 سے باہر آئیں تو اس طرف آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مسجد غمامہ۔ کہا ہی جاتا ہے کہ جب مدینہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز استسقاء پڑھائی تھی، تو بس یہی اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ جی ارادہ تو تھا آپ کو اور بھی زیارتیں کروائی جائیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ گاڑی بالکل ریڈی کھڑی ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔